یونیفارم اور لانگ بوٹ میں پوری شان سے چلنے والے پرویز مشرف اکتوبر 1999 سے 2008 تک پاکستان کے حکمران رہے اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دیا۔ کارگل کی پہاڑیوں پر بھارت کا غرور خاک میں ملانے سے پہلے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھانے والے پرویز مشرف فوجی وردی میں ایک سحر انگیز شخصیت کے ساتھ وردی اتارنے کے بعد بھی مخالفین کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوئے۔ پرویز مشرف کی آمرانہ اقدامات کے خلاف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں مخالفانہ تحریک اٹھی اور پرویز مشرف کو پہلے وردی اور بعد میں صدارت کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ پاک فوج کے 7ویں سربراہ پرویز مشرف 11 اگست 1943 دہلی میں پیدا ہوئے اور 1961 میں 18 سال کی عمر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں داخلہ لیا اور 1964 میں تربیت مکمل کی۔ انہیں آرٹلری ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کمیشن ملا اور پاک بھارت سرحد کے قریب تعینات کیا گیا۔ پاک بھارت جنگیں اور تنازعات۔ پرویز مشرف کشمیر جنگ میں کھیم کرن سیکٹر، لاہور اور سیالکوٹ کے جنگی علاقوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ جنگ کے دوران بہادری کے لیے تمغہ بھی ملا۔ 1965 کی جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد اسپیشل سروس گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1966 سے 1972 تک SSG میں خدمات انجام دی، جس کے دوران کپتان اور میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ کے دوران پرویز مشرف SSG کمانڈو بٹالین کی کمپنی کمانڈر تھے۔ 1971 کی جنگ کے دوران انہیں آرمی نیوی کے مشترکہ فوجی کارروائیوں میں شامل ہونے کے لیے مشرقی پاکستان روانہ ہونا تھا، لیکن بھارتی فوج کی جنوبی پاکستان کی طرف پیش قدمی کے بعد یہ تعیناتی منسوخ کر دی گئی۔ پرویز مشرف کو 1974 میں ترقی دے کر لیفٹیننٹ کرنل اور 1978 میں کرنل بنا دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں اسٹاف آفیسر کے طور پر انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی اور پھر مختصر طور پر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں جنگی علوم کے اسسٹنٹ پروفیسر اور پھر NDU میں پولیٹیکل سائنس اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کیا۔ 1987 میں پرویز مشرف سیاچین گلیشیئر کے قریب SSG کی ایک نئی کمپنی کے بریگیڈیئر کمانڈر بنے۔ انہیں اس وقت کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے ذاتی طور پر پہاڑی اور آرکٹک جنگ کے وسیع تجربے کی وجہ سے اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے درمیان اختلافات کی وجہ سے نئی فوجی سربراہ کے لیے تیسرے نمبر پر موجود پرویز مشرف کے انتخاب کیا گیا، لیکن کارگل کا محاذ نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان وجہ تنازع بن گیا۔ پرویز مشرف سری لنکا فوج کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے بعد پاکستان واپس آ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے دفتر سے احکامات جاری ہونے کے بعد ان کی پرواز کو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کو گھر میں نظر بند کر کے پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا۔ چیف ایگزیکٹو آخری وقت پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور 9/11 حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحاد بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول کی۔ اپریل 2002 میں وہ ریفرنڈم کرا کے باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ سال 2004 میں اسمبلی سے مسلم لیگ کاف کی حمایت سے آئین میں 17ویں ترمیم کرا کے مزید 5 سال کے لیے 12ویں صدر منتخب ہو گئے۔ پرویز مشرف کے دور میں ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جاری منصوبے کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی سمیت دیگر خود انحصار پر مشتمل دفاعی منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ ان کے دور کو بہتر معاشی دور سمجھا جاتا ہے، جہاں پاکستان IMF کے قرض سے نجات حاصل کر سکتا تھا۔ نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے آئین مخالفت اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معزول کر دیا، جو ایک بڑا تنازع بنا اور عدلیہ آزاد تحریک شروع ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے عہدے سے 9 سال بعد 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہونا پڑا۔ 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، لیکن وہ اس عہدے پر زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکے۔
بے نظیر بھٹو کے پاکستان آمد کے بعد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے لیے اقتدار پر قائم رہنے میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ملک میں عام انتخابات کے نتائج میں واضح تبدیلی سامنے آئی اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں انہیں مکمل اعزاز کے ساتھ بیرون ملک رخصت کیا گیا۔ دسمبر 2019 کو پاکستان کی خصوصی عدالت نے غداری کے الزامات کے تحت انہیں سزائے موت کی سزا سنائی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کر دیا۔ پرویز مشرف نے اس کے بعد اپنی زندگی کا باقی حصہ لندن اور دبئی گزارا۔ آخری ایام میں وہ شدید علیل رہے اور 5 فروری 2023 کو دبئی میں انتقال کر گئے۔